بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین و حضرات السلام علیکم. ہم آج ایک انتہائی اہم قانونی معاملے پر بات کرنے والے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ ان دنوں میں ایف آئی آروں کا بڑا چرچا ہے. عمران خان کے خلاف 150 کے قریب ایف آئی آریں درج ہوئیں. اس وقت کوئی تقریباً بعض حلقوں کے مطابق 3000، بعض حلقوں کے مطابق 6000 لوگ جیلوں میں ہیں اور مختلف ایف آئی آروں کی بنیاد پر جیلوں میں ہیں. تو ایف آئی آریں کیسے درج ہوتی ہیں؟ آج ہم ایک ایسی ہی بڑی سنجیدہ ایف آئی آر پہ بحث کرنے والے ہیں جس میں کم و بیش کوئی 4-5 بڑے سینئر آفیسر ایل ڈی اے کے ملوث تھے اور 2 کی تو گرفتاریاں بھی ہو گئی تھیں. اور بعد میں یہ ایف آئی آر جس کو کہتے ہیں ٹائیں فش، اس کا کچھ پتہ نہیں لگا کہاں چلی گئی. اول تو شروع میں یہ ایف آئی آر درج ہونے کے بعد سیل ہوئی اور اس سیل ہونے کے دوران اس پر انویسٹیگیشن ہوئی اور انویسٹیگیشن ہونے کے بعد پھر یہ لاپتہ ہو گئی. تو یہ ایک ایسا دلچسپ مقدمہ ہے، اس پر ہم بات کرتے ہیں. ہوا یوں کہ ایک سابق آفیسر ہیں عرفان علی، وہ اس وقت ڈی جی بنے ایل ڈی اے کے ڈائریکٹر جنرل بننے کے بعد انہیں یہ محسوس ہوا کہ کوئی تقریباً 150 پلاٹوں کا ہیرا پھیری ہوئی جوہر ٹاؤن میں. یعنی جب چودھری پرویز الہی صاحب چیف منسٹر پنجاب تھے تو 150 کے قریب پلاٹوں کی ہیرا پھیری کی ان کے بیٹے نے، مونس الہی نے. اور اس ہیرا پھیری میں ملوث تھے ڈپٹی ڈائریکٹر 2-3 اسسٹنٹ ڈائریکٹر، اس کے بعد ایک چین تھی جو ملوث تھی، اور کم از کم 13 افراد کے خلاف ایک ایف آئی آر درج ہوئی اور متعدد افراد کے خلاف دوسری ایف آئی آر درج ہوئی. اس ایف آئی آر کا نمبر ہے 107/08. یہ ایف آئی آر درج ہوئی جناب 18 جون 2008 کو. اسے چیف منسٹر تھے جو اس وقت وزیر اعظم ہیں، میاں محمد شہباز شریف صاحب. ہوا یوں کہ عرفان علی صاحب نے جب چائے سنبھالا تو 2 ماہ کے اندر کو پتہ چلا کہ ایل ڈی اے میں تو بڑے گھپلے ہوئے ہیں اور ان گھپلوں کے پیچھے فلاں صاحب ہیں. اور پھر ان کو ایک اور صاحب نے، ضمیر حسین شاہ صاحب نے ایک انفارمیشن دی کہ 150 پلاٹوں کے گھپلے کے پیچھے مونس الہی صاحب ہیں. اور ان گھپلوں میں ملوث ہیں جو اس سینئر منسٹر تھے پیپلز پارٹی پنجاب کے ملک مشتاق اعوان، ان کے ایک بیٹے ملوث ہیں. اس وقت کابینہ میں ایک اور وزیر تھے، رہے ہیں گھرکی صاحب کے بیٹے فاروق گھرکی صاحب کے ایک عزیز، تو وہ بھی اس میں ملوث تھے. وہ اس وقت اے ڈی تھے. اور مشتاق اعوان صاحب کے جو بیٹے ہیں وہ بھی اس وقت اہم عہدے پر تھے. تو اس ایف آئی آر کے اندراج کے ساتھ ہی ایف آئی آر سیل ہو گئی اور سیل ہونے کے بعد گرفتاریاں شروع ہو گئیں اور 2 ڈپٹی ڈائریکٹر اور ایک اے ڈی جو ہے وہ گرفتار ہو گئے اور باقی لوگ جو ہیں وہ جس کو کہتے ہیں نا جہاں جگہ ملی وہاں بھاگ کھڑے ہوئے. تو بہت سے لوگ بھاگ بھی کھڑے ہوئے اور یہ اس قدر سنگین مقدمہ تھا کہ بہت سے لوگوں نے اس کے بعد جان چھڑا لی ایل ڈی اے سے. انہوں نے کہا ہم ایل ڈی اے میں جاتے ہی نہیں. اب قصہ یوں ہے کہ جب عرفان علی صاحب نے ڈائریکٹر جنرل ایل ڈی اے کا عہدہ سنبھالا تو ان کو ضمیر حسین شاہ صاحب نے ایک رپورٹ دی کہ 150 کے قریب پلاٹوں کا گھپلا ہوا اور اس گھپلے میں ملوث ہیں فلاں صاحب جن کا نام میں نے آپ کو بتا دیا. اس پر ایک مقدمہ بھیجا بطور ڈائریکٹر جنرل ایل ڈی اے عرفان علی نے اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ کو. اور یہ اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ ہر دور میں بڑے بڑے سیاسی کھیل بھی کھیلتی رہی ہے اور بعد میں پتہ لگا کہ وہ مقدمات لاپتہ ہو گئے. تو انہوں نے لکھا کہ میں نے جب اس چیز کی انکوائری کی تو مجھے پتہ لگا کہ اس میں بہت زیادہ گھپلے ہیں اور ان کے سامنے رپورٹس آئیں. ان رپورٹس میں جو ہے نا وہ کم و بیش 150 پلاٹوں کا ہیرا پھیری نکلی. تو جب ڈی جی اینٹی کرپشن کو یہ فائل بھیجی گئی تو ڈی جی اینٹی کرپشن نے یہ فائل ڈائریکٹر لیگل کو بھیجی اور ڈائریکٹر لیگل نے اس پر کچھ اعتراضات لگا دیے، جس کے بعد ڈائریکٹر لیگل صاحب آپ کو پتہ ہے کہ پھر کہاں ٹھہرنا تھا انہوں نے. تو ڈائریکٹر جو لیگل تھے ان کے بعد یہ فائل کسی اور ڈائریکٹر لیگل کو دی گئی اور انہوں نے اندراج کا حکم دے دیا. اب یہ کیس درج ہوا کن کے خلاف؟ یہ کیس درج ہوا جناب زاہد عطا ملزم نمبر 1، کاشف اعوان آپ نام سے اندازہ لگا لیں کس کے بیٹے ہوں گے، اسسٹنٹ ڈائریکٹر، اشرف علی قانون گو، محمد رمضان پٹواری، چوری اختر علی ایل اے سی، محمد اسلم قانون گو، شہباز الحق اسسٹنٹ ڈائریکٹر، شیخ نوی فرید احمد ڈپٹی ڈائریکٹر، جاوید نسیم ڈی ایل ڈی ڈپٹی ڈائریکٹر لینڈ ڈیولپمنٹ، اسحاق پٹواری، محمد اکبر قانون گو، علی اسلم ولد محمد شریف اور تنویر احمد ولد بہادر علی. پرچہ درج ہو گیا. پولیس نے چھاپے چھپے مارے اور جس کو کہتے ہیں
کچھ گرفتاریاں ہوئیں اور کچھ فراریاں بھی ہوئیں. اب یہ ساری کارروائی جن کے نام پر ہوئی، ہم تھوڑا سا ذرا ان کا تجزیہ کرتے ہیں کہ وہ کون آدمی ہیں. سید ضمیر حسین شاہ، میں نے نام لیا، یہ کسی زمانے میں پٹواری ہوتے تھے اور ان پر ایلیگیشن ایک لگی کہ انہوں نے 57 کنال 6 مرضہ آزادی گورنمنٹ آف پنجاب کی کسی آدمی کو الاٹ کر دی موضع بھوتیا میں، اور جن کو الاٹ کی ان کا نام تھا نواب دین. اور الاٹمنٹ کا یہ جو سلسلہ ہے یہ 1995 میں شروع ہوا اور 1998 میں یعنی 27 مارچ 1998 کو یہ الاٹمنٹ میچور ہو گئی. اور جس وقت یہ میچور ہوئی اس وقت ضمیر حسین شاہ صاحب جو ہے وہ وہاں پہ پٹواری تھے. اب پنجاب گورنمنٹ نے جب دیکھا کہ یہ تو بڑا گپلا ہو گیا، اس وقت شیر علی جو ہیں وہ تھے اپنا شیر افغان خان تھے اسسٹنٹ کمشنر. ان کے نوٹس میں جب آیا کہ یہ 57 کنال 6 مرلہ اراضی جو ہے یہ الاٹ کر دی گئی، تو انہوں نے ضمیر حسین شاہ کے خلاف ایکسٹرا اسسٹنٹ کمشنر کو انکوائری آرڈر کر دی. اور انکوائری رپورٹ وہ یہ ہے آپ کے ساتھ، آپ ابھی دیکھ بھی رہے ہیں. تو یہ انکوائری رپورٹ میں انہوں نے ان کو مجرم قرار دے دیا. انہوں نے بڑا سہارا لینے کی کوشش کی ضمیر حسین شاہ صاحب نے کہ جناب میں نے جو کارروائی کی وہ سیکشن 42.3 لینڈ ریونیو ایکٹ کی جو کارروائی ہے اس کے تحت میں نے ان کو زمین الاٹ کر دی اور میرا یہ اختیار میں تھا، یہ تھا وہ تھا. لیکن بعد میں جو شیر افغان صاحب ہیں انہوں نے یہ ثابت کیا کہ ان کی تو اتھارٹی کوئی نہیں تھی ایک اتنا بڑا الاٹمنٹ کا پلاٹ کسی کو الاٹ کرنے کا. تو یہ سارا سا غیر قانونی معاملہ تھا اور جس پر یہ ڈسمس ہو گئے، جس پر ضمیر حسین شاہ صاحب ڈسمس ہو گئے. اور سردار شیر افغان جو ہیں وہ اس وقت ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر تھے، سارا ریونیو کا معاملہ دیکھ رہے تھے. انہوں نے ان کو جو پبلک سروس سول سروینٹ ایفیشنسی ڈیولپمنٹ اینڈ ڈسپلنری رولز ہیں 1975 ان کی سیکشن 4B سب کلاس 4 کے تحت ڈسمس کر دیا تھا. ان کی کارروائی پر جو 2 پرچے درج ہوئے جن کا میں نے ذکر کیا، ان دونوں پرچوں کو بعد میں پھر پتہ لگا کہ یہ تو کوئی کچھ نکلا نہیں اس میں سے. اس کے بعد پھر LDA کے اندر مزید تبدیلیاں ہوئیں، کچھ جو جن کے پرچے درج ہوئے تھے وہ بیچارے باغبو گئے ٹرانسفر کرا کے، اور پھر جو پرچہ انیشیٹ کرنے والے لوگ تھے وہ اب اپنی جگہ پہ ٹک نہیں سکے. تو معزز ناظرین آپ نے دیکھا کہ ہمارے یہاں FIRیں کیسے درج ہوتی ہیں اور ان کے نتائج کیا نکلتے ہیں. تو ایسے ہی کسی اور FIR کے ساتھ ہم پھر حاضر ہوں گے FIR کی کہانی لے کر. اس وقت تک آپ سہیل مرغوب کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.